بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھٹنے کی ساخت کا بغور جائزہ لیا جائے تو گھٹنے کی ہڈیوں کے درمیان ایک فائبروکارٹلیج سے بنی کشن کی مانند ایک منسکس موجود ہوتی ہے جو گھٹنے کی ہڈی پر موجود کارٹلیج سے متصل ہوتی ہے۔ اس منسکس کے اندرونی اور بیرونی حصے ہوتے ہیں جو دونوں ہڈیوں کو براہ راست رگڑ کے اثرات سے بچاتے ہیں، جس کے باعث گھٹنے کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی بھی تھرتھراہٹ کی صورت میں یہ بفر کا کام بھی کرتی ہے۔ اس منسکس کی وجہ سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آزادانہ طور پر حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ گھٹنے میں درد کی ایک بڑی وجہ منسکل ٹیئر ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد گھٹنے کو اکٹھا کرتے ہوئے دباؤ کے زیر اثر چرخشی حرکات انجام دے تب اس حصے پر چوٹ لگنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کی چوٹ مختلف کھیلوں مثلاً فٹ بال، باسکٹ بال اور ٹینس وغیرہ میں عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40% بوڑھے افراد میں طبیعی جسمانی کمزوری یا ڈیجنریٹو چینجز کی وجہ سے مختلف درجات کے منسکل ٹیئر سامنے آتے ہیں۔ موٹے افراد کو اس بیماری کا خطرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کے دوران مریض کو چلتے پھرتے یا ورزش کے دوران درد محسوس ہوتا ہے اور یہ درد گھوم کر سمت تبدیل کرتے ہوئے مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ چوٹ لگنے کے 24 گھنٹوں کے بعد گھٹنے پر سوجن ظاہر ہو جاتی ہے اور حرکت کرتے ہوئے گھٹنے سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسے مریضوں کا گھٹنا اچانک سے رک جاتا ہے۔ جوڑ میں موجود ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی وجہ سے مریض گھٹنے کو کھولنے اور بند کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس بیماری کا علاج اس بات پر انحصار کر رہا ہوتا ہے کہ چوٹ کا سائز اور شدت کتنی ہے۔ منسکس کے بیرونی تیسرے حصے میں خون کی ترسیل قدرے بہتر ہوتی ہے اور اگر اس حصے پر چوٹ لگی ہو تو زخم کے جلدی ٹھیک ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ورزش کرنے سے قبل خود کو لازمی طور پر گرم کریں۔ ورزش کے دوران پٹھوں کی مسلسل تھکاوٹ سے بچیں۔ پٹھوں کی تھکاوٹ کی صورت میں جوڑوں پر چوٹ لگنے کا خدشہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس طرح کی چوٹوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً ورزش کریں اور اپنی ٹانگوں کے پٹھوں کو مضبوط بنائیں۔ ٹانگوں کے مضبوط پٹھے گھٹنے کی مضبوطی میں اضافہ کرتے ہوئے جوڑوں کی چوٹ سے بچاتے ہیں۔